ایک بند سے نعت کے میں شروع کر رہا ہوں ماشاءاللہ شکر کہ فتح مکہ کا وہ لمحہ موت آیا. ماشاءاللہ. فتح مکہ کا وہ لمحہ موت آیا، گونج اٹھی نعرہ تکبیر سے مکے کی فضا. واہ 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 ماشاءاللہ. گونج اٹھی نعرہ تکبیر سے مکے کی فضا، اور گردش وقت نے قبر ابی طالب سے کہا. گردش وقت نے قبر ابی طالب سے کہا، لو مبارک کہ ملا حق کو ریاست کا صلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو مبارک کہ ملا حق کو ریاضت کے صلہ، اور خانہ حق نے صدا دی کہ نبی آتا ہے. خانہ حق نے صدا دی کہ نبی آتا ہے، اور ڈر کے اصنام پکارے کہ علی آتا ہے. واہ 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 واہ. ڈر کے اصنام پکارے کہ علی آتا ہے. بہت ارے حیدری آپ نے مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی نایاب ناظم جناب جہاز پٹیل صاحب کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تھوڑا مشکل میں ڈال دیا الفاظ کے اس کے بعد. آپ ہماری مشکلات کا حل ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کے شایانہ شان ہے جہاں سے صاحب، آپ کے بڑی نوازش سر، بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں آغاز پروگرام کے لیے التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ. بسم اللہ. میں آج 24ویں آیت سورہ نساء کی تلاوت کی شرف حاصل کروں گا، جو پہلی آیت بھی ہے سپارہ 5 نمبر کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فاتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضات ان اللہ کان علیم حکیما. ترجمہ: اور عورتوں میں جو شوہردار ہوں سوا اس کے جو تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے تم پر لازمی پابندی ہے، اور اس کے علاوہ تم پر حلال ہیں کہ تم اپنے اموال سے ان کے ساتھ شادی کر لو، پاک دامنی قائم رکھتے اور بدکاری سے بچتے ہوئے. تو ان میں سے جس کے ساتھ تم متاع کرو تو ان کی اجرتیں جو مقرر ہوں ادا کر دو، اور کوئی حرج نہیں کہ اس مقررہ مقدار کے ساتھ پھر تم آپس میں کوئی سمجھوتا کرو. یقیناً اللہ جاننے والا ہے، صحیح کام کرنے والا. اللہم صلی علی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی درخواست کروں گا کہ رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت دعائے افتتاح فرمائیں. رفعت سلطان. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 5ویں دن کی دعا. اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل فرجہم
دعائے افتتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو یہ ایک دم سے غائب ہو گئی. نشان بھی لگا کے رکھا ہوتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وعقل يا غفور وأسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده. الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده. الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده عطاء كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي وأطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإني أبتى عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد اللعين منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأنّا لأتطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرامك. وارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام
والفضل والإنام الذي بعد فلا يرى فقرب فشاهد نجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له في منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يؤازد. قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعزم النعمات علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخفوفة قد كفاني وبهجة مانقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب عامل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على صل اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وخير رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبائك العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. صلوات. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك أسدي في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به
وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام والا وتذل به النفاق والا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأسنا واشأب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واخذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنج به تلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوس المؤتين. اشفه به صدورنا وأذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تؤزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد جزاک اللہ سلطان صاحب. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت جزاک اللہ شکریہ. بڑی خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ تلاوت فرمائی. میں سامعین آپ کو بتا چلو آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو اسپانسر ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر عباس زیدی صاحب ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے جن میں کچھ نام میرے پاس موجود ہیں: سید حبیب حیدر زیدی سن آف اسناد حسین، سدرت النساء زیدی ڈاٹر آف سید علی ظفر، سید محمد ہاشم زیدی سن آف سید آل محمد زیدی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے جتنے جملہ مرحومین ہیں، تمام شرکا کے مرحومین، میرے مرحومین اور تمام محبان اہل بیت جو فوت ہو چکے ہیں جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے لیے ایک فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الله صمد لم يلد ولم يولد. الله تنهار. بسم الله 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 صمد لم يلد. الله الله صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا ہمارے بڑے ہی خوبصورت آواز رکھنے والے، بڑا خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت انداز رکھنے والے میرے ذاتی طور پہ بہت اچھے دوست جناب کامران مہدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ الہی میں ہدیہ تبرک پیش کریں. کامران صاحب آپ نعت پڑھیں گے یا حمد؟ جی میں نعت پڑھوں گا. بسم اللہ جی. بہت بہت شکریہ جان سے بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. کون لکھے گا تیری شان مدینے
والے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. کون لکھے گا تیری بات مدینے والے. شان مدینے والے. کون لکھے گا تیری شان مدینے والے. تجھ سے خالق کی ہے پہچان واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والے. جی ہیں کامران، جیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. تجھ سے خالق کی ہے پہچان مدینے والے. نعمتیں تیرے توسل کی گنی جو رب نے. نعمتیں تیرے توسل کی گنی جو رب نے. بن گیا سورہ رحمان. واہ 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 واہ، کیا کہنے. سبحان ماشاء اللہ، اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کامران بھائی مقرر کیجیے گا یہ والا شعر. نعمتیں تیرے توسل کی گنی جو رب نے. واہ واہ واہ، بن گیا سورہ رحمان مدینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ. بہت جزاک اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. برس دینا تھا زمانے کو تیری مدحت کا. درس دینا تھا زمانے کو تیری مدحت کا. بھیجا اللہ نے قرآن. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت ادائیگی. بھیجا اللہ نے بہت قرآن ماشاءاللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں. والے. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد والے. اپنے دشمن پہ بھی رحمت کی نظر رکھتا ہے. اپنے دشمن پہ بھی رحمت کی نظر رکھتا ہے. کون تجھ سا ہے مہربان. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. خانہ دل میں تیرا حسن مکی ہے جب سے. خانہ دل میں تیرا حسن مکی ہے جب سے. حسن یوسف ہے پریشان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ یوسف پریشان. خانہ دل میں تیرا حسن مکی ہے جب سے. حسن یوسف ہے پریشان مدینے والے.
بال بھی کا بھی کوئی کر نہیں سکتا تیرا، بال بھی کا بھی کوئی کر نہیں سکتا تیرا، تیرا نگران ہے عمران نعرہ حیدری، تیرا نگران ہے عمران مدینے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آخری شعر ہے کہ بس منافق کو پرکھنے کے لیے کافی ہے، بس منافق کو پرکھنے کے لیے کافی ہے، تیرا ایک خم کا وہ اعلان والے، تیرا ایک خم جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ بس منافق کو پرکھنے کے لیے کافی ہے، تیرا ایک خم کا وہ اعلان مدینے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گا تیری شان مدینے والے، بر محمد والے کیا جزاک کہنے اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں بڑا آپ سلامت کا رہیں۔ کلام انتخاب بڑا خوبصورت، یہ کوئی آپ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے سنا ہو، میں نے یہ پہلے کلام نہیں سنا، بہت خوبصورت کلام، بہت بہت میں نے یہ پہلے دفعہ سنا ہے اور ماشاءاللہ کیا بات ہے، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ کامران سے اتنی اچھا لگتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ جزاک اللہ خان بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آپ کی توفیقات میں الہی آمین الہی آمین، اور بار بار سنانے کی توفیق ملے۔ الہی آمین الہی آمین۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا قبلہ رضوان رضوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس پروگرام سے اختتام فرمائیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا تعارف، رضوان رضوی صاحب ہمارے ماشاءاللہ نیو یارک نیو جرسی بلکہ ہمارے سارے ایسٹ کوسٹ کے بڑے ہر دل عزیز، خاص طور پہ نوجوان طبقے میں بہت ہی مشہور اور بڑے مقبول قسم کے عالم ہیں، ان کی ایک بہت بڑی فین بیس بھی ہے ماشاءاللہ، میں خود اس میں شامل ہوں ان کی فین بیس میں، اور بڑے صاحب علم اور بڑے صاحب علم خانوادے سے ان کا ماشاءاللہ تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ادھر نیو جرسی سے مکمل کی، اس کے بعد شکاگو میں چلے گئے، وہاں کے حوزہ علمیہ میں، پھر ماشاءاللہ یہ ایران بھی گئے اور شام میں وہاں بھی گئے، وہاں سے انہوں نے عربی میں جو انہوں نے ماسٹرز کیا اور کم میں انہوں نے اپنی ڈگری کی، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ان کی گرفت ہے اسلامک موضوعات پہ، خاص طور پہ تھیولوجی پہ اور فلسفی پہ، اور اردو میں اور انگلش دونوں زبانوں میں بڑی ماشاءاللہ روانی کے ساتھ یہ لیکچرز دیتے ہیں۔ ہمارے مسجد علی ایم ایف آئی کے ریزیڈنٹ عالم بھی ہیں اور بڑی ہی مشفق شخصیت، ہر ٹائم حاضر۔ ان کو لوگ موبائل پہ بڑے تنگ بھی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے لیے، لیکن ہمیشہ ماشاءاللہ حاضر رہتے ہیں۔ میں التماس کروں گا رضوان رضوی صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام سے خطاب۔ شکریہ بہت صلوات محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل شکریہ بہت بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی
محمد الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سے بھائی نے بہت افراد سے کام لیا میرا تعارف کرانے میں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان دوبارہ مجھے موقع مل رہا ہے گفتگو کرنے کا. اور اس مختصر سے وقت میں تمہید اور بقیہ چیزوں کو کنارے رکھتے ہوئے میں فوراً موضوع کی طرف آؤں گا. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل، جو کہ قرآن کا 17واں نمبر چیپٹر ہے، اس کی مشہور و معروف 9ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے. اس مختصر آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی ولادت کا مہینہ ہے. اس سے انس، اس کی بہار، اس کی معرفت، اس سے فکری اور عملی استفادے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو خداوند متعال یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ جس میں انسان ان آیات کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کر سکے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی شب قدر میں قلب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین وحی سے پورا کا پورا قرآن اخذ کیا تھا. قرآن مجید لوح محفوظ سے رسول مقبول کے وسیع اور نورانی قلب پر منعکس ہوا تھا. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب روزے رکھتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کے ذریعے معنوی تیاری اور آمادگی کے ساتھ قرآن کریم کا استقبال کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے روزے رکھیں، اس کے پر برکت آثار کے سائے میں ان عبادتوں کو جو کہ اس مہینے میں وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے ہمراہ قرآن کریم سے اپنے ربط تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. قرآن ماہ رمضان کے پیکر میں ڈالی جانے والی وہ روح ہے جس نے اس مہینے کی عظمت کو کئی گناہ اور بڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر قرآن اس مہینے میں نازل نہ ہوا ہوتا تو شاید اس مہینے کی وہ عظمت نہ ہوتی. چونکہ قرآن رمضان کے پیکر میں ڈالا گیا، اس کی عظمت اور بڑھ گئی. قرآن ماہ رمضان کا قلب ہے، اور اس قلب اور اس کی دھڑکنوں کے بغیر روزے داروں کی معنوی حیات، ان کا حقیقت تک پہنچنا اور اس کا درک کرنا ناممکن ہے. قرآن دلوں کی بہار ہے اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے. لہٰذا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہار اس موسم کو کہا جاتا ہے، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں بہار سے، اسپرنگ سے، کیونکہ ہم جس منطقے میں رہتے ہیں وہاں پہ سردیوں کے مہینے اتنے سخت ہوتے ہیں
کہ انسان بہار کا انتظار کرتا ہے، تو کہا بہار اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب زمین بھی جس میں نوروز جو کہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، نوروز کے دن کو مناتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، جو فطری شے ہے، کہ جو ایک نیچرل فینومینا ہے، طبیعی چیز ہے کہ جو رونما ہوتی ہے۔ زمین بھی اپنے آپ کو ریفریش کرتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نیا محسوس کرتی ہے۔ تو زمین کے لیے گویا یہ عید ہے۔ انسان عید مناتا ہے اس کی الگ بات ہے، لیکن زمین کے لیے بھی یہ عید ہے۔ تو کہا لکل شیء ربیع، امام کا قول ہے، ہر چیز کی بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی شان اور عظمت کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اور اس قرآن میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں بھی وہ شائستگی ہو، وہ تر و تازگی ہو، اور تمہارے دل بھی اسی طریقے سے جواں رہیں، تو قرآن کے اندر غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ امام کا قول اسی فرمان کے مطابق ہے کہ امام نے کہا قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر، ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، شب قدر میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ لہذا یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ماہ رمضان کی برکتوں کا بڑا حصہ قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے دلوں کی کھیتی میں قرآن کے نورانی احکامات کا بیج بونا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے نشو و نما ہو سکے اس کی، اور وہ اپنی بلندی تک پہنچ سکے۔ ہمیں اپنی روح کی غذا کے لیے اس ماہ میں قرآنی پھلوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں قرآنی برکات کے زیر سایہ اپنے قلب کی قوت کو اور بڑھانا چاہیے۔ قرآن کریم سے اس قسم کا استفادہ کریں اس سے حقیقی انس اور رغبت کے بغیر جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ انس اور رغبت کیا ہے، ہم اس انس اور رغبت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین کا ارشاد ہے اس بارے میں، کہتے ہیں من آنسا بتلاوت القرآن لم توحشہ مفارقۃ الاخوان۔ امام نے انس اور رغبت کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، کہا جو شخص قرآن کی تلاوت سے انس اور رغبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی جدائی سے وحشت زدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی کی جدائی کو برداشت کرنا۔ کوئی اگر انسان کے ساتھ زندگی گزارے، ہمارے اور آپ کے چاہنے والے اگر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یقیناً دل کے پر ایک زخم لگتا ہے، لیکن جب ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان زخموں کے اوپر مرہم ہو جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ من آنسا بتلاوت القرآن، جس شخص نے قرآن کی تلاوت سے انس و رغبت رکھ لی، اس کو پھر اپنے اخوان، اپنے بھائیوں کی جدائی سے بھی وحشت نہیں ہوگی۔ مشہور قول ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں امام کہتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ کہتے ہیں اگر ہر چیز مشرق اور مغرب کے درمیان پائی جانے والی تمام کی تمام اشیاء، تمام کی تمام موجودات اگر نیست و نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لو مات مر جائیں یعنی نیست و نابود ہو جائیں، لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اور میں تنہا رہ جاؤں لیکن اس موقع پہ اگر قرآن میرے ہمراہ ہو تو مجھے ذرہ برابر بھی وحشت محسوس نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایسا دوست ہے، ایسا انیس ہے، ایسا مونس ہے کہ انسان کے ساتھ اگر ہوگا تو انسان کو کبھی وحشت کا احساس اس کے اوپر طاری نہ ہوگا۔ اس مقام پر یہ سوال ضرور سامنے آتا ہے کہ قرآن کریم سے انس و لگاؤ آخر ہے کیا چیز جو انسانوں کو اس قدر مضبوط اور پختہ کر دیتا ہے کہ وہ اضطراب اور مشکلات اور تناؤ کو آرام سے جھیل لیں، یعنی مشکلات ان کو مشکل نہ لگیں۔ آپ نے بارہا معصومین کے قصے سنے ہیں کہ امام کے فرزند جو کنویں میں گر جاتے ہیں
اور گھر میں ایک واویلا مچ جاتا ہے، صدائیں لگائی جاتی ہیں اور امام ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب امام نے نماز ختم کر لی تو لوگ آئے، کہا آپ کے فرزند جو ہیں وہ کنویں میں گر گئے، اور ایک واویلا اور ہنگامہ اور خواتین کا گریہ اور زاری ہے۔ کہا آپ نماز میں تھے؟ امام نے کہا ہاں، کنتو بین یدی الجبار، میں اس خدا کی بارگاہ میں تھا، لو ملچو لمال علیہ، اگر میں اس کی طرف سے توجہ کو ہٹاتا تو وہ میری طرف سے توجہ ہٹا دیتا۔ لہذا جس نے مجھے یہ فرزند عطا کیا ہے میں اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤں گا، وہی مجھے یہ فرزند دوبارہ لوٹا دے گا۔ امام نے ہاتھ پھیلانے تھے کہ خود بخود فرزند آب پانی کی طرف سے واپس اوپر کی طرف آتا ہے اور امام کے فرزند کو یوں نجات مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا امام کے چہرے پہ کوئی اضطراب کا نہ آنا، تناؤ کا نہ آنا، یہ وہی امام ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ نہ ہو اور صرف قرآن ہو میرے پاس تو مجھے ذرہ برابر بھی وحشت نہ ہوگی۔ تو ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑے گا، چلو وہ تو امام تھے، ہم کیسے قرآن کریم سے عنصر لگاؤ کہ آخر ہے کیا چیز، کس طریقے سے اسے حاصل کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انس کے معنی دراصل کسی چیز سے رغبت، پیار، ہمنشی ہونا، ہمدم ہونا ہے۔ جیسے کہ کوئی شیرخوار بچہ اپنی ماں کی آغوش سے انسیت رکھتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز سے انس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کی آغوش سے بچے کے انس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اس سے بڑھ کے کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جتنا ماں کے آغوش سے بچے کو انسیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہاں امیر المؤمنین کا قول یاد نہیں ہے؟ انہیں موت سے ڈرانے والے منافقین جب آئے تو امام نے یہ فرمایا تھا، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثد امہ، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے بھی زیادہ انسیت ہے جتنی انسیت کسی شیرخوار بچے کو اپنی ماں کی آغوش سے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو موت سے اتنی انسیت رکھتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کو نہج البلاغہ کے 5ویں خطبے میں امام کا یہ قول مل جائے گا۔ تو سچا عارف وہ ہے کہ جو خدا، اس کے کلام اور اس کے احکام سے انس و الفت رکھتا ہو۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب نے قرآن کی آیت کو استناد کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے امام کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 ہے کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ امام اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكُن لِلَّهِ مُطِيعًا وَبِذِكْرِهِ آنِسًا، خداوند عالم کے مطیع و فرما بردار بنو اور خدا کی یاد سے انس اور رغبت پیدا کرو۔ لہٰذا انس کا حقیقی اور واقعی مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ شدید تعلق اختیار کر لے، اس کا ہمدم اور ہمجان ہو جائے کہ جب انسان اس کو دیکھے، اور یہ چیز بہت آسان ہے، مثلا ہمارے یہاں کتنے حضرات ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ پکا مولائی ہے، یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ کبوتر مسجد جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسجدی ہے، یہ ہر وقت جو ہے وہ مجلس و ماتمی آدمی ہے، دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ کہا اپنی انس کو اتنا کسی چیز سے ملا لو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں گے کہ ہاں، فوراً شباہت دیں گے اور فوراً لوگ تمہیں اس سے متعلق اور منسلک کر دیں گے۔ کہ یہ جذبہ اس چیز سے کہ انسان کے تعلق اور بندھن کو اور محکم بنا دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے، جس سے اسے انس ہو جاتا ہے خدا اور کلام خدا سے۔ ایسا ہی انس اولیاء الہی اور ہر عارف اور ہر سچے مومن کی اوصاف میں سے ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم انکا انس الانسین لاولیائک ان اوحشتہم الغربہ آنسہم ذکرکا، بار الہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے سب سے زیادہ مانوس ہے، یعنی تجھ سے بڑھ کے کوئی اور انسیت نہیں رکھ سکتا۔ اگر تنہائی سے ان کا دل گھبرا جاتا ہے تو تیرا ذکر سن کے ان کا مونس اور ہمدم تو بن جاتا ہے، یعنی ان کے دل سے پریشانی یوں دور ہو جاتی ہے جیسے ہی تیرا ذکر آتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں ہے اللہ کے ذکر کے اثرات۔ ایک اثر کیا ہے خدا کے ذکر کا؟ میں جلدی تذکرہ کر دوں اس کا، کہ
کہا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل تھراتا ہے، تھرتھرانے لگتا ہے اس کا دل. کہا مومن اس کو کہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے انسان کے اوپر وہ حالت طاری ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں آمنے سامنے سمجھنے لگے. جیسے کہ آپ مسجد النبوی میں جاتے ہیں یا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں یا حرم حسینی میں کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، جو حالت آپ کی ادھر طاری ہوتی ہے وہ حالت ہر وقت اگر آپ پہ طاری ہو جائے، امیجن کریں. تو بہرحال وہ اس ماہ رمضان میں اس چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، ماہ خدا ہے، ماہ تزکیہ ہے، تہذیب نفس ہے. اور قرآن مجید اس مہینے میں واقع شب قدر میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں اس کے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ماہ رمضان قرآنی نور کی تابانی اور قرآن کریم سے انس و رغبت کا مہینہ ہے. لہٰذا روزہ دار بڑے آرام سے چاہے تو خدا کے اس دسترخوان سے ان مفاہیم سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے اور اپنے لیے بہت سا سامان فراہم کر سکتا ہے. رسول اللہ نے اسی لیے آخری خطبے میں انسان کو یہ دعوت دی تھی کہ ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کی دعوت ملی ہے، اس کا مہمان بن کے تم مدعو کیا جا رہا ہے. تم اس مہینے میں ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرے گا اس کا اجر دوسرے کسی مہینے پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے دیگر ماہ میں. تو ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہدایت اور رہنمائی ہے، قرآن اور اس سے انس کا بکثرت تذکرہ آیا ہے. ماہ رمضان کے ہر دن کی دعا جو رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، اس کے یہ کہتے ہیں اللہم وفقنی فیہ لقراءت آیاتک، بار الہا اس دن مجھے آیات قرآن کی قراءت کی توفیق عطا فرما، مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کے ذریعے خداوند امام خدا دعاؤں کے ذریعے رسول اللہ ہم کو اس قرآن سے انسیت اور رغبت دلا رہے ہیں. دعاؤں کی صورت میں ذکر ہونے والی ان دو عبارتوں میں جس میں رسول اللہ نے یہ کہا، میں دوبارہ اس کی تلاوت کروں، اللہم وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، بار الہ مجھے آج کے دن تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. ان دو عبارتوں میں قرآن کریم کی تلاوت، اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی طلب کی گئی ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لینے کی بات آ رہی ہے، کہا اس توفیق کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو بہرحال بعض لوگوں کے شامل حال نہیں ہوتی. ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو دھکا دینا پڑتا ہے، پش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی عمل انجام دیتے ہیں. جب تک کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا، جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف بڑھیں، ہم نہیں بڑھتے قرآن کی طرف. تو کہا یہ ایک توفیق جو خداوند متعال وہ بھی خدا ہی عطا کرے گا، کیونکہ تلاوت کا لفظ دراصل تلو اور تالی سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ بغیر کسی فاصلے کے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی کیا؟ تلاوت یہ نہیں ہے کہ انسان صرف پڑھتا چلا جائے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی پیروی بھی کرے. یعنی یہاں آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے تلاوت یعنی تلو یعنی اس کے پیچھے چلے اور آپ نے اس کی پیروی بھی شروع کر دی. کیا بات، در حقیقت 3 بنیادوں سے تشکیل پاتا ہے. انشاءاللہ اختتام کی طرف لاتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ آج بلائیں پھر آئندہ کبھی نہ بلائیں کہ بھئی انہوں نے تو اتنا لمبا ایسا ہو سکتا ہے. محمد والے محمد پہ. قرآن سے انس در حقیقت 3 بنیادوں سے تشکیل پاتا ہے. کیا ہیں وہ 3 بنیادیں؟ ایک، آیات قرآن کو پڑھنا. جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک انسان اگلے مرحلے تک پہنچ نہیں سکتا. آپ بغیر پڑھے اس کی معرفت اور اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے. پڑھیں گے تب جا کے یہ آیت پڑھیں گے، افلا یتدبرون فی القرآن، تب آپ کو تدبر کی سمجھ بوجھ ہوگی. تو اول تو پڑھنا ہے
دوسرا اس کی معرفت اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور تیسرا قرآنی احکام اور فرامین پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی تینوں چیزیں لازمی ہیں، پڑھے انسان، غور و فکر کرے اور پھر عمل بھی کرے۔ صرف پڑھے نہ کافی ہے، پڑھے اور غور و فکر کرے نہ کافی ہے، پڑھے، غور و فکر کرے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ اسی بنیاد پہ پانچویں امام کا ایک مختصر سا تجزیہ ہے، کہتے ہیں قراء القرآن ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رجل قرأ القرآن فاتخذوا بضاعة واستدر به الملوک۔ میں بس اس کے ترجمے سے آپ کو بیان کروں گا۔ قرآن پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو قراءت قرآن کو اپنے لیے مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، قراءت قرآن کے ذریعے بادشاہوں سے فائدے اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتے ہیں۔ کا دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے حروف اور اس کی تجوید کا خیال رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں بیان شدہ حدود اور احکام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے حاملان قرآن کسی صورت قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس سے نجات بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کا تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اسے اپنے قلب کے امراض کا علاج بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت یعنی اس پڑھنے سے غور و فکر کے لیے اس پہ گامزن بھی ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس کے ذریعے مساجد میں کھڑے رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اپنے بستر سے دور رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ نے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، سبحان اللہ، انگیزیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور آسمان سے بارش بھی انہی وجہ سے ہوتی ہے۔ محمد وآل محمد پر صلی سبحان اللہ سبحان کے لیے اس کی تلاوت کے لیے رسول کا قول ہے یتلونہ حق تلاوت، کہ اور مؤمنین اس کتاب الہی کی طرح اس طرح تلاوت کریں کہ جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ کہا یتبعونہ حق اتباع، یعنی آیت ہے یتلونہ حق تلاوت، اس کی تفسیر یہ کی کہ یتبعونہ حق اتباع، جیسا قرآن کی پیروی کا حق ہے انسان ویسے ہی اس کی پیروی کرے، کیونکہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ اللہ اکبر، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، رب تال القرآن، کتنے ہیں ایسے پڑھنے والے کہ جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ بس جلدی سے مثالیں دے کے ختم کروں۔ پیغمبر اسلام ائمہ اطہار کے یہ کلمات، اس بارے میں دسیوں ارشادات آپ کے سامنے موجود ہیں، جس سے اہمیت تلاوت اور اس کی قدر و قیمت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور قرآن سے حقیقی انس اور لگاؤ میں اس میں تدبر اور تفکر اس پر عمل سے وابستہ کرتی ہے ہمیں۔ وگرنہ امیر المؤمنین کے خون خوار دشمن نہروان کے خوارج سب کے سب قاریان قرآن تھے، لیکن قرآن کی صرف قاف سے آشنا تھے وہ۔ یہی وجہ تھی کہ سراپا توحید علی ابن ابی طالب جو ان کے سامنے کھڑا تھا، جو کہ قرآن ناطق ہے، اس کو کافر قرار دیتے ہوئے اس سے مصروف جنگ تھے۔ تو یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے طرز عمل پہ چلایا اور ہمارے سامنے مشعل راہ بنے۔ امام حسین کو قرآن کریم سے اس قدر انس اور الفت تھی کہ جب کربلا میں 9 محرم کے دن عصر کے وقت دشمن نے آپ اور آپ کے اصحاب کے خیام پر حملہ کرنے کا قصد کیا، تو آپ نے حضرت عباس سے کیا فرمایا؟ بھائی آپ دشمن کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمیں آج رات کی مہلت دے دیں۔ کیوں؟ هو یعلم انی احب الصلاۃ وتلاوت کتابہ، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن کس قدر عزیز ہے۔ چوتھے امام جب کبھی سورہ حمد پڑھتے، اس کی آیت مالک یوم الدین پر پہنچتے تو ایک خاص خضوع کے ساتھ دہراتے، یہاں تک کہ محسوس ہونے لگتا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ امام جعفر صادق جب نماز میں ہوتے اور جب پہنچتے آیات کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ مولا آپ پہ کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو امام نے جواب دیا ما زلت اکرر آیات القرآن،
میں مسلسل قرآن کی آیات دہرا رہا تھا، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہوئی کہ گویا ان قرآنی آیات کو براہ راست قرآن کے نازل کرنے والے کی زبانی سن رہا ہوں۔ یہ حالت انسان پہ پہنچ جائے تو یقیناً اس کی انس اور رغبت کی انتہا پہنچ گئی ہے۔ بہرحال اور کئی اس کے بارے میں واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو میں یقیناً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہٰذا قرآن کا یہ مہینہ ہے، اس سے آپ بہرہ مند ہوں، قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اس سے دوسروں کو بھی آشنا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ کیا کہنے رضوان صاحب، کیا کہنے، ماشاء اللہ قبلہ۔ میں تمام سامعین سے ایک التماس کروں گا کہ ہمارے قبلہ رضوان رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پیش کی۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب بالکل تیار کھڑے ہیں، آپ کے پاس جناب مائک پیش کیا جا رہا ہے، پلیز زیارت و دعا کروائیے آپ۔ قبلہ کا پیغامات سے بھرپور، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔ میں ان کو ٹین ایجر کے زمانے سے سنتا آیا ہوں، فریکوینٹ ہمارے وزٹر ہیں ہیوسٹن کے۔ اللہ سلامت رکھے ان کو اور ان کے والد محترم کو۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کے ٹین ایج کے زمانے سے کہ اپنے ٹین ایج کے زمانے؟ نہیں، ان کے ٹین ایج کے، میرے ٹین ایج کے زمانے میں ان کے والد محترم تھے۔ جی اچھا، ماشاء اللہ صلی اللہ محمد والا متوجہ زیارت، بہت اچھی وضاحت بہت ضروری تھی۔ جی بھٹی صاحب، میں زیارات پڑھتا ہوں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین مومنات اور تمام مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب، اسی طرح اپنے انتہائی محبت بھرے بڑے خوبصورت انداز میں زیارت پڑھاتے ہوئے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اور مائک ڈاکٹر غضنفر صاحب کو۔ عظیم خواتین، میں تہہ دل سے مشکور ہوں مولانا کا کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ میں نے ان سے آج کے لیے کہا، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے میری یہ دعوت کو قبول کیا، اور میں تمام سامعین کا انشاءاللہ کل پھر ہم رمضان کی 6 کو انشاءاللہ کل پھر یکجا ہوں گے اس جگہ پہ، اسی زوم آئی ڈی سے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، شب بخیر۔